بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 157 ہے جو پچھلی آیت سے متعلق ہے. اللہ نے پچھلی آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی جو صبر کرتے ہیں اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ آزمائش تو انسان کی ہونی ہی ہے، ہر انسان کی، اور انسان اپنے دین میں جتنا مضبوط ہوگا اس قدر اس کی مضبوط سخت آزمائش ہوگی. جیسا کہ انبیاء ہیں ان پر آزمائشیں بہت سخت ہوتی ہیں، صحابہ ہیں ان پر آزمائشیں سخت ہوئیں، اور انسان جس قدر اپنے دین میں مضبوط ہوگا اس قدر اس کی آزمائش ہوتی رہے گی. اور اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے، مال کے نقصان کے ذریعے، اور جانوں کے ڈر، جانوں کے نقصان کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. ہر قسم کی آزمائش تمہارے ساتھ ہوگی. آزمائش کے بغیر مومن کی زندگی ہی نہیں ہے. اسی لیے مومن کو صبر کرتے رہنا چاہیے، اور صبر کے لیے مومن کو اللہ نے پیدا کیا کہ وہ صبر کر کے بتائے اللہ کو. صبر کا معنی یہ ہے کہ آدمی شکووں سے اپنی زبان کو روک لے، شکایتوں سے اپنی زبان کو روک لے، اور وہ کام کرے جو اللہ کو خوش کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے. صبر کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی اب شکوے کرے اور وہ کام کرے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. اللہ نے یہ بھی کہا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، وبشر الصابرین. کون ہے صبر کرنے والے؟ جن پر جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ فوراً دو کام کرتے ہیں. ایک استرجاع کرتے ہیں، دوسری اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں سنت ہے. جب انسان پر مصیبت آئے، جو کوئی بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، بڑی سے بڑی مصیبت، حتیٰ کہ چراغ گل ہو جائے اچانک، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو چھوٹی مصیبت ہو کہ بڑی مصیبت ہو، ہر مصیبت پر انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے کی بات کرنا. دنیا کیا ہے، ہم تو اللہ کے پاس لوٹنے والے، اللہ کے پاس ہمارا ٹھکانہ ہے. اور اس کے اندر اس بات کا اظہار ہے کہ انا للہ، کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے بنانے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے آزمائش کر سکتا ہے، اس کا پورا اختیار. یہ اظہار ہے اس جملے میں. اور حدیث بیان ہوئی کہ جو شخص استرجاع کرتا ہے اور حمد اللہ کی بیان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جو مصیبت آئی ہے، جو نقصان ہوا ہے، اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو اس پر آئی مصیبت، آئے نقصان سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے. جیسا کہ ام سلمہ کے شوہر کا، ابو سلمہ کا انتقال ہوا، انہوں نے یہ دعا پڑھی، ان کو شوہر کے طور پہ رسول اللہ مل گئے. آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے صلوات ہیں، اللہ کی طرف سے صلوات ہیں، درود ہے اللہ کی طرف سے. کیا معنی اللہ کی طرف سے صلوات کا؟ صحیح معنی یہ ہے کہ جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اور جب صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو، اور جب صلات کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو الگ الگ معنی ہو جاتے ہیں. بندوں کی طرف ہو تو صلات کا معنی ہے درود، اور فرشتوں کی طرف سے ہو تو دعائے مغفرت، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی پر. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ سے مغفرت کی. اور ان اللہ، اور اللہ صلات بھیج رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے صلوات ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعریف کر رہا ہے بندے کی. اللہ کی طرف سے تعریف ہے، اللہ آسمانوں میں فرشتوں میں تعریف کر رہا ہے. الثنا یثنون، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے، یہ صحیح معنی ہے. اور اللہ کی طرف سے صلوات جس کو مل جائے اس کو فائدے ہی فائدے ملتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور پورے شر، پورے فتنے اس سے دور ہو جاتے ہیں. یہ
صلوات کا فائدہ ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف سے صلوات کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعریف کرتا ہے اور اجر دیتا ہے. اور جب اللہ کے صلوات کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ خیر ہی خیر میں زندگی جیے گا دنیا اور آخرت کی، اور کوئی شر اس کے قریب نہیں ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ایسے لوگوں کو یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے صلوات ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ان کو مزید ہدایت ملنے والی ہے اور وہ صحیح راستے پر رہنے والے ہیں. کون لوگ؟ جو ہر مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر خوشی کی گھڑی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کیا بہترین اللہ نے بدلہ دیا اور کیا بہترین اللہ نے زیادہ عطا فرمایا. مصیبت پر اجر، مصیبت پر صبر، اس کا نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے صلوات مل رہے ہیں. اور دوسرا ورحمہ، اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. کیسے لوگوں پر؟ صبر کرنے والوں پر. اور دوسرا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں اللہ ان کو شامل کر دے رہا ہے. اب وہ گمراہی ان سے دور رہے گی، وہ گمراہی سے دور رہیں گے، وہ صحیح راستے پر، حق کے راستے پر چلیں گے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. تو یہ پوری تفصیل گفتگو صابرین سے متعلق ہے، صبر کرنے والوں سے متعلق ہے، اور زندگی کی آزمائش سے متعلق ہے. اور صبر کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو چھوٹی سی چھوٹی بھی مصیبت، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اسی کا فائدہ ہے. وہ شکر کرے تو اس کا فائدہ، وہ صبر کرے تو اس کا فائدہ. اور صبر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں باب الصابرین بنایا. صبر کرنے والوں کا الگ سے عالی شان استقبال ہوگا جنت میں. ایک الگ ان کا لیے راستہ بنایا جائے گا، باب الصابرین، صبر کرنے والوں کا دروازہ. تو یہ چند مسائل اس آیت کریمہ سے ہمیں مختصراً طور پر معلوم ہوئے، جو آیت کریمہ پچھلی آیتوں سے متعلق تھی. یہاں پر صبر کی باتیں اس لیے آئی ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کے فوراً بعد، یا قبلے کی جو تبدیلی ہوئی اس میں مومنوں کو بڑے صبر سے کام لینا پڑا، بڑی آزمائش ہوئی ان کی، اور بہت سے لوگوں کے قدم ڈگمگا گئے. تو ایسے موقع پہ اللہ نے کہا کہ جو یہودی کہتے ہیں، جو مشرکین مکہ کہتے ہیں، جو منافقین مدینہ کہتے ہیں، جو عیسائی کہتے ہیں، ان کی باتوں پہ صبر کرو، اور پھر اپنی ہر مصیبت پر صبر کرو. اس کے بعد اللہ نے جو صبر کی بات کہی اس کا تعلق یہ ہے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.